ایسے ملعون لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھنے سے روک رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ اسلام کے نام پر دھبا نہیں؟ کیا یہ وہ چھپے ہوئے منافقوں سے بدتر منافق نہیں؟ تو دلیل کی دنیا کا باتاج بادشاہ ہو نہ ہو، اللہ تجھے ذلیلوں کی دنیا کا بیتاج بادشاہ کر دے گا، جو شیطان کی شکل میں نہیں بلکہ عبد الرحمن کی شکل میں شیطان موجود ہے۔ او بدبخت انسان، او عبد الشیطان، بلکہ ان ماؤں نے تم جیسے لال پیلے نیلے ہرے سب کو جننا بند کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور اس الذکر قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل کیا، اور اس میں انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں حق اور باطل کو واضح کر دینے والی نشانیاں موجود ہیں۔ لیکن آج کا مفتی، آج کا مسلمان، آج کا مومن، آج کا داڑھی رکھنے والا شرعی لباس کے اندر موجود ایسے ملعون لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھنے سے روک رہے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کی کتاب کے تراجم پڑھنے پر گمراہی کے دروازے کھلنے کا ڈر بتا رہے ہیں۔ میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھے۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ کیا یہ لوگ اسلام کے نام پر دھبا نہیں؟ کیا یہ وہ چھپے ہوئے منافقوں سے بدتر منافق نہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو مفتی کہلا کر لوگوں کو کتاب اللہ پڑھ کر اسے ہدایت لینے سے روک رہے ہیں؟ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھے۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا تھا، جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کہ میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں، بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی چیز کتاب اللہ ہے، اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور دوسری میرے اہل بیت۔ لیکن آج کل کے ملا، مفتی اور علامہ اور بڑی بڑی داڑیوں والے اور بڑی بڑی پگڑیوں والے ایسے شیطان کے ہتھے چڑھے ہیں کہ وہ شیطان کا کام آسان بنا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو روکوں گا، اور اللہ نے کہا تھا کہ جو میرے خالص بندے ہیں، مومن بندے ہوں گے، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ وہ شیطان ہے جو شیطان کی شکل میں نہیں بلکہ عبد الرحمن کی شکل میں شیطان موجود ہے، جو لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھنے سے روک رہا ہے۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھے۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ قرآن تو کہے ھدی للناس ہوں، ھدی للناس ہوں، لوگوں کے لیے ہدایت ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت یہ اللہ رب العزت سے شکایت لگائیں گے اور کہیں گے، وقال الرسول یا رب انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے، میری اس امت نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ یقیناً یہ شیطان کے معاون لوگ ہیں، اور اس روح زمین پر بدترین مخلوق ہیں، اور ملعون اور منافق قسم کے لوگ ہیں جو لوگوں کو، عوام الناس کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی کتاب پڑھنے سے روکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں سے بچ جائیں، ایسے لوگوں سے بچ جائیں۔ یقین جانیے، اس کتاب اللہ کو پڑھیں، دل دماغ کھول کر پڑھیں، اپنے عقلوں کو استعمال کریں جو اللہ نے دی ہے۔ سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں وہ صم البکم الذین لا یاکلون، گونگے ہیں، بہرے ہیں، جو عقل استعمال نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اپنے عقلوں کو استعمال کریں، نیک نیتی کے ساتھ کتاب اللہ سے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور زندگی سے، سنت سے لرن کرنے کی کوشش کریں، واللہ فرقے واریت کو چھوڑ دیں، اور ایسے منافقوں سے، ایسے ملعونوں سے، ایسے مفتی اور مفتوں سے اپنی جان چھڑا لیں، اور کتاب اللہ کو اپنا محور اور مرکز بنا لیں۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھے۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ کہتا ہے، علماء دیوبند دلیل کی دنیا کے باتاج بادشاہ ہیں، اور اس دنیا میں کسی ماں نے وہ لال نہیں جنا جو علماء دیوبند کا دلیل کی میدان میں مقابلہ کر سکے۔ اور ہمارا اعلان ہے، اس دھرتی پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو علماء دیوبند کو دلائل میں پھنسا دے۔ علماء دیوبند دلیل کی دنیا کے باتاج بادشاہ ہیں۔ بے تاج کیا ہوتا ہے؟ بہت تاج بادشاہ۔ او بدبخت انسان،
او عبدالشیطان تو دلیل بھی تو دے نا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب اللہ کو روکا ہے لوگوں کو پڑھنے کے لیے، جبکہ اللہ تو کہہ رہا ہے ہدی للناس ہے۔ اور تجھے یہ خبر ہی نہیں، تو یہ کہتا ہے کہ ماں نے وہ لال ہی نہیں جنا جو علماء دیوبند کا دلیل کی میدان میں مقابلہ کر سکے، ماں نے وہ لال جن بھی دیا اور وہ دلائل کے میدان میں تمہارا مقابلہ ہی نہیں کر رہا، بلکہ ان ماؤں نے تم جیسے لال پیلے نیلے ہرے سب کو جننا بند کر دیا۔ جو ڈینگے مارتے ہیں، جو عبدالشیطان کے بندے ہیں، وہ عبد الرحمن کے بندے نہیں ہیں، جو لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھنے سے روکتے ہیں۔ فکر نہ کر ملا، فکر نہ کر، یہ جو تو نے بات کی ہے نا کہ لوگ اس کو نہ پڑھیں اور اس سے گمراہی ہوگی، اس سے گمراہی پھیلے گی، تو دلیل کی دنیا کا باتاج بادشاہ ہو نہ ہو، اللہ تجھے ذلیلوں کی دنیا کا بیتاج بادشاہ کر دے گا اگر تو نے اللہ سے سچی توبہ نہ کی اور لوگوں کو اس ہدایت کی طرف جانے سے روکا۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھے۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ اور آخری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنا کر، جو بخاری میں بھی موجود ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے، کہ قبروں میں جو سوالات ہوں گے ان 3 سوالوں کو تو آپ نے سنا ہوگا کہ من ربک، کہ تیرا رب کون ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے، اور ما دینک، اور تیرا دین کیا ہے، جیسے ملتے جلتے الفاظ جو آئے ہیں۔ لیکن جب ان تمام سوالوں کا جواب وہ صاحب قبر دے دے گا اور صحیح دے دے گا، اس کے لیے بہرحال جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور پھر وہ پوچھے گا کہ تجھے یہ جواب کہاں سے معلوم ہوئے، تو وہ یہ کہے گا کہ میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی، اس کی تصدیق کری تھی۔ اور جو لوگ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے ان کو یہی کہنے کو آئے گا، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم، ہم تو وہی کرتے تھے جو ہم سنتے تھے، یعنی کہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ اور قرآن سورہ بنی اسرائیل میں واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ اے انسان اس چیز کی پیروی مت کر جس کا تجھے علم نہیں، تیرے آنکھوں سے، تیرے کان سے، تیرے دل دماغ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے ان سب چیزوں کو استعمال کر کے حق بات کیوں نہ جانی۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں سے بچ جائیں جو آپ کو کتاب اللہ سے روک رہے ہیں، اور سمجھ جائیں یہ انسان کے لبادے میں اصل میں شیطان ہے۔